ایک شعر پڑھ کے میں بات کو جو کہہ رہا ہوں اختتام کروں گا، شعر پڑھ کے کہ آج بھی حسینی ہونے کی ضرورت ہے، آج اس منبر کو بھی بچانا ہے، آج مجلس کے تقدس کو بھی بچانا ہے، آج عزاداری کرنی ہے، عزاداری کرنا فریضہ ہے تو عزاداری کو بچانا بھی فریضہ ہے۔ اور استاد بزرگوار کا جملہ کہ ہم جب تک زندہ ہیں، اور یہ ہم سب شیعوں کا جملہ ہے، ہم سب حسینی قوم کا جملہ ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں کسی یزید کو اور یزیدیت کو عزاداری کی طرف آنکھیں اٹھانے کی جرت بھی نہیں ہونے دیں گے۔ عزاداری کو بچانا، کرنا فریضہ، بچانا بھی فریضہ، نماز پڑھنا فریضہ، بچانا بھی فریضہ، ادھر مجلس میں آ کے بیٹھنا فریضہ ہے تو مجلس میں آ کے دین کے تقدس کو بچانا بھی فریضہ ہے۔ عزاداران سید الشہداء بعض اوقات مجلس میں آ کے معصومین کے اوپر جھوٹ باندھا جاتا ہے۔ ایک جملہ کہہ دیتا ہوں معذرت کے ساتھ آغا صاحب سے اجازت چاہتے ہوئے، اس عزاداری میں آ کے ہمارے اندر کی جو توحید ہے، مکتب تشیع کی جو توحید ہے، اہل سنت علماء کے جملے نقل کر دیتا ہوں اور پھر اس توحید کے اوپر ایک حملہ ہوا وہ میں عرض کرتا ہوں۔ ایک اہل سنت عالم دین کا جملہ کہ ہم نے جتنے مکاتب اور مذاہب ہیں ان کا مطالعہ کیا، جو خوبصورت اور صحیح خوبصورت شکل، صحیح حقیقی توحید ہمیں مکتب تشیع میں نظر آئی وہ کسی اور مکتب میں نظر نہیں ہے، اور اسی توحید پہ حملہ ہے۔ آج اسی ممبر پہ آ کے البتہ کہیں گے جی کیوں مولانا صاحب کہہ رہے ہیں جی ممبر پہ آ کے ایسی باتیں؟ آج اگر کوئی قرآن کے خلاف بات کرے، جو قرآن کے خلاف بات کرے ہم اس کے خلاف بات نہ کریں؟ بھائی ایک آتا ہے شخص قرآن کے خلاف بات کرتا ہے، توحید کے خلاف بات کرتا ہے، ایسی تقریر کرتا ہے کہ جس میں اللہ کو سائڈ پہ رکھ دیتا ہے۔ اللہ کی ذات اللہ ہے، خدا کی ذات خدا ہے، خدا پنجتن کا بھی خدا ہے، خدا تمام مخلوقات خدا کا خدا ہے۔ ایک شخص آتا ہے جی میں سب کچھ کرنے والا، البتہ وقت نہیں ہے، آپ سب نے سنے ہوئے ہیں، سورج کو چڑھانے والا میں ہوں، غروب کرنے والا میں ہوں، شمس و قمر کا سلسلہ یہ غروب و آفتاب کرنے والا میں ہوں، رات دن بنانے والا میں ہوں۔ یہ علی ابن ابی طالب کی تفسیر ہو رہی ہے کہ مولا علی فرما رہے ہیں یہ مئو کے شکم میں تصویریں بنانے والا میں ہوں، تم کہہ رہے ہو علی ہے، ادھر قرآن کہہ رہے ہو والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ وہ ہے جو جیسی چاہے تمہاری ماؤں کے شکم میں تصویریں بنا دے۔ وہ اللہ کہا جاتا ہے، علی فرماتے ہیں کہ میں علی ہی نبیوں کو بھیجنے والا ہوں، میں علی سب کچھ کرنے والا ہوں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکین۔ اللہ ہی ہے نبیوں کو بھیجنے والا، اللہ ہی ہے مصطفیٰ کو بھیجنے والا، اللہ ہی ہے سب کچھ یہ لیل و نہار کا نظام چلانے والا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آج کہتے ہیں علی نے کہا میں ہی زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہوں، اللہ سے پوچھئے۔ اللہ کہتا ہے کہ اے حضور ان قریش مکہ سے، کفار مکہ سے پوچھئے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان کفار مکہ سے پوچھئے کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے، تو یہ بول پڑیں گے لا یقولن اللہ، اللہ ہی ہے۔ تو میرے بھائیوں نتیجہ دینے لگا ہوں، آج منبر پہ کوئی آ کے کہے کہ علی سب کچھ بنانے والا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں اگر کوئی آ کے ہماری طرف سے پیغام دے، ہماری طرف سے ہمارا عقیدہ بیان کرے اور وہ عقیدہ اگر قرآن سے ٹکرائے تو فَضْرِبُوا عَلَى الْجِدَارِ، اس عقیدے کو، اس تقریر کو، اس تبلیغ کو دیوار پہ مار دو، وہ ہمارا فرمان نہیں ہے، وہ ہمارا فرمان نہیں ہے۔ بس شعر کے ساتھ میں زیادہ ہی آگے چلا گیا ہوں آپ کی محبتیں دیکھ کے کہ آج بچانا ضروری ہے، فریضہ ہے ہمارا۔ اور بعض اوقات افسوس ہوتا ہے جو یہی شرک بیان کر رہے ہیں انہی کے سامنے بیٹھ کے واہ واہ ہو رہی ہے۔ وہ ایک شخص آتا ہے، اب چونکہ زیلب یمانی شخص ہیں، امام سے آ کے پوچھتے ہیں مولا آپ نے خدا دیکھا ہے؟ تو مولا کہتے ہیں میں اس خدا کو عبادت ہی نہیں کرتا، اس خدا کی جس کو دیکھا نہ ہو۔ اب یہاں تک بات ٹھیک ہے، آگے وہ خطیب کہتا ہے اچھا جی مولا بتائیے یہ آدم نے نہیں کیا، یہ نوح نے نہیں کیا، یہ جناب ابراہیم خلیل نے نہیں کیا، یہ موسیٰ نے نہیں کیا، یہ عیسیٰ نے دعویٰ نہیں کیا، یہ مصطفیٰ نے دعویٰ نہیں کیا، یہ کسی نے دعویٰ نہیں کیا، اے علی آپ نے دعویٰ کیا تو بتائیے۔ ابھی نہج البلاغہ کی بات نہیں ہے، کر رہا ہوں اس لیے کہ جھوٹ منبر پہ بولا جاتا ہے۔
آپ یہ نہج البلاغہ. اچھا جی بتائیے پھر مولا کہ وہ کیسے ہیں, اس کی آنکھیں کیسی ہیں, اس کے پاؤں کیسے ہیں, اس کی ٹانگیں کیسی ہیں, اس کے ہاتھ کیسے ہیں, اس کا منہ کیسا ہے, وہ خدا کیسا لگتا ہے؟ تو مولا نے منبر کوفہ پہ بیٹھ کے کہا, نظر اٹھا سوال کرنے والے, وہ خدا ایسا لگتا ہے؟ نہیں ہے میرے بھائی, ایسی گفتگو مت کریں. اگر کوئی کرے تو اس کو اتار دو منبر سے. میں اگر یہاں منبر حسین پہ آ کے حسینی مکتب کی ہدایت میں اضافہ نہیں کر سکتا تو کم از کم گمراہ تو نہ کروں. اگر میں ہدایت میں, آپ کی ہدایت میں اضافہ نہیں کر سکتا تو گمراہ تو نہ کروں. اور اگر میں آپ کو حسینی پیغام نہیں دے سکتا, قرآن کی تبلیغ صحیح نہیں کر سکتا, تو قرآن کے خلاف تو نہ بولوں. اور اگر بولوں تو خاموشی سے مت سنیں. آج بچانا فریضہ ہے, ہماری ذمہ داری ہے. بس شعر پڑھ کے زحمت تمام. اقبال اپنی زندگی میں کہہ گئے کہ حسینی بننے کی ضرورت ہے, کہ اسلام ہے تیر و حوادث کا نشانہ. اسلام تیر و حوادث کا نشانہ ہے. آج بھی دیکھیں نا کہ اسلام پہ حملہ ہے ہر طرف سے. اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا نشانہ, اسلام ہے. تھوڑا بولیے گا آخر میں اختتام کا, آپ غور فرما رہے ہیں نا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات, صلی علی محمد وآل محمد. کہ آج کہاں کہاں مسلمانوں کو لڑانا, یہ بھی اسلام پہ حملہ ہے. مسلمانوں کو آپس میں دشمن ایک دوسرے کا بنانا, یہ بھی اسلام پہ حملہ ہے. اور مسلمانوں کے مقدسات کی توہین کرنا, یہ بھی اسلام پہ حملہ ہے. آج ہمارے مراجع کیا کہہ رہے ہیں کہ آج امریکہ و اسرائیل کو خوش نہ کرو, سنی شیعہ بھائی بن کے رہو. اور ہمارے مراجع ایک جملہ کہتے ہیں, اللہ کرے کہ ہمارے اہل سنت بھی وہ جملہ کہیں. ہم تو ممبروں پہ میں بھی کہتا ہوں, میرے آغا جان بھی کہتے ہیں, ہمارے مراجع کہتے ہیں, ہمارے اپنے رہبران اور لیڈران یہ کہتے ہیں کہ سنی شیعہ کے ساتھ لڑائی تمہارا فریضہ نہیں, اتحاد کی دعوت دینا تمہارا فریضہ ہے. اور جس طرح ہمارے مجتہدین, جس طرح ہماری قیادت یہ ہمیں کہہ رہی ہے کہ سنی شیعہ بھائی بن کے رہ جاؤ, خدا کرے ہمارے اہل تسنن مکاتب فکر کے علماء کو بھی, عوام کو بھی یہ جرأت ہو جائے کہ وہ بھی اپنی مجالس میں, محافل میں یہ اعلان کر لیں, یہ پیغام دے دے کہ سنی شیعہ بھائی بن کے رہو. ہم تو کہتے ہیں, جرأت کرتے ہیں, وہ بھی کریں. تو عزاداران سید و شہداء, آج فریضہ ہے دین کو بچانے کا, مسلمان امت کو بچانے کا, مسلمانوں کے وقار کو بچانے کا, مسلمانوں کی ہویت کو بچانے کا, مسلمانوں کی شخصیت کو بچانے کا, مسلمانی تفکر کو بچانے کا, مسلمانی اسلامی سوچ کو بچانے کا, اور اسلامی ڈھانچے کو بچانے کا. اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ, اسلام ہے پھر تیر و حوادث کا نشانہ, کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ, تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ, مٹتے ہوئے اسلام کا, بولیے گا تھوڑا, مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو, مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو, لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو. آج لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو. عزاداران سید و شہداء, خدا ہمیں حقیقی مسلمان و حسینی بننے کی توفیق نصیب فرمائے. صلوات پڑھیں اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے.